الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے یہ مسئلہ بیان ہوا کہ عقائد اور ایمان کے مسائل یہ قطعی اور یقینی دلائل سے ثابت ہو سکتے ہیں، ظنی چیزیں یہ عقائد کے باب میں کسی لحاظ سے بھی حجت اور دلیل کا درجہ نہیں رکھتی۔ اس پر میں نے آپ حضرات کے سامنے 8 مثالیں ذکر کی، جس میں 8ویں مثال یہ تھی کہ قرآن کریم کا واضح اور 2 ٹوک اعلان ہے کہ کوئی قبر والا چاہے نبی ہو یا غیر نبی ہو، وہ اہل دنیا کا کلام نہیں سن سکتا، اور یہ مسئلہ قرآن کریم کی براہین اور قطعیات کا مسئلہ ہے۔ اب اس کے مد مقابل جو حضرات لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دھوکہ بازی یا فراڈ کرتے ہیں، ان کے ان شبہات میں سے ایک شبہ جو اکثر خطیب اور صوفی قسم کے بے ایمان وہ بیان کرتے ہیں، من صلی علی عند قبری سمعتہ۔ اس پر میں نے مفصل گفتگو کر دی کہ یہ روایت بالکل من گھڑت، موضوع اور قابل ذکر ہی نہیں، اور اس کا بیان کرنے والا وہ راوی محمد بن مروان جو کٹر قسم کا رافضی، شیطان اور کذاب ہے۔ اور یہ صرف میری بات نہیں بلکہ اس پر محدثین کے حوالے بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیے گئے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹ کے طور پہ گھڑی گئی تو مسلمان کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے رسول پہ کبھی جھوٹ بولنے کی ہمت نہ کرتا، لیکن
ان مولویوں کی جرت پہ بھی قربان جاؤں کہ واضح ہونے کے باوجود پھر بھی اسی جھوٹ پہ ڈٹے ہیں کتاب اللہ کے مقابل. اور ایک ملا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں محمد بن مروان راوی ہے، تو کہتے ہیں پھر یہ مسئلہ اتنا پکا ہے کہ شیعہ بھی مانتے ہیں. ماشاءاللہ، یہ اصول حدیث بھی نہیں آیا. اس کے بعد جو کذاب راوی ہو تو مسئلہ یوں ہوگا کہ یہ مسئلہ اتنا پکا ہے کہ کذاب بھی بیان کرتی، جھوٹے بھی بیان کرتی. یہ اب ان کا علم اصول حدیث ہے ان مفتیوں کا، یعنی بددیانتی کی وہ حد جس کو ابو جہل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، جو آج کے للڑ مفتی بے ایمان جو حد کراس کر چکا ہے. حالانکہ سب علماء جانتے ہیں کہ جس روایت کا راوی کذاب ہو، رافضی ہو اور متروک ہو، اور محدثین اس کے بارے میں فیصلہ دیں کہ یہ روایت واجب الرد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے، ایسی روایت کو لے کے پھرنا کہ گویا چونکہ شیعہ بیان کر رہے ہیں لہذا سچی ہے. واہ کیا بات ہے. البتہ ایک اس میں بھی جھوٹ بول رہا، شیعہ بھی، یہ شیعہ بھی نہیں، یہ شیعہ ہی کی روایت ہے. اس ہی اور بھی کا فرق سمجھو. یہ تفرد بھی محمد بن مروان، اس روایت کا راوی اکیلا شیعہ ہی ہے، وہی بے ایمان ہے، اور کوئی سنی محدث اس کا مطابع بھی نہیں. یہ شیعہ بھی کی نہیں، یہ شیعہ ہی کی ہے. اور یہ کذاب بھی کی نہیں، یہ کذاب ہی کی روایت ہے. اب اس پر ایک دوسرا شبہ پیش کرتی ہیں. کہتے ہیں کہ چلو یہ مان لیا کہ محمد بن مروان سدی صغیر، اس کو سیٹ کرو، کدھر ہے سیٹ کرو اس کو. محمد بن مروان سدی صغیر یہ کذاب اور جھوٹا ہے. کہتے ہیں اس پر ایک اور سند بھی ہے، ہم وہ سند پیش کرتی ہیں. وہ اور سند کیا ہے؟ ابھی تک تو ان کو کتاب نہیں ملی. پچھلوں دنوں ایک فراڈی کہہ رہا تھا کہ فوٹو سٹیٹ پیش کرتا ہے، کہتے ہیں یہ مخطوطہ ہے. لیکن آگے عوام جاہل بیچاری، جب مخطوطہ ہے تو اس کا مطلب ہے چھپ کے آئی تو نہیں نا. مخطوطہ وہی مخطوطہ ہے جو امام مہدی شیعوں والے کے پاس وہ نسخہ غار کے اندر موجود ہے، وہی مخطوطہ. اب کتابیں نئی لکھی جانے لگی، 4تھی صدی کے محدث کے نام کر کے اب 14ویں 15ویں صدی میں نئی کتابیں آ رہی ہیں. لیکن وہاں پر بھی بات دال غلطی نظر نہیں آتی. کہتے ہیں ابو شیخ کی سند، تو یاد رکھ لو یہ ابو شیخ خود نصرت العلوم سے کتاب شائع ہوئی، عادلانہ دفاع. اس میں یہ نصرت العلوم والے خود لکھتے ہیں کہ ابو شیخ خود یہ ضعیف راوی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر سب بہتان اس نے گڑے. اب یہ بھی دیانتداری دیکھیں کہ وہ ابو شیخ امام ابو حنیفہ کے خلاف سب جھوٹ بنا رہا ہے، اور یہ خود نصرت العلوم والے لکھ رہے ہیں. تو یہاں پر تانیب الخطیب میں لکھا اور کتب میں لکھا کہ یہ ابو شیخ کی روایت قابل قبول ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا دشمن اور جھوٹے خواب اور قصے بیان کرنے والا ہے. تو اب میرا مشورہ ہے کہ غیر مقلد بن جاؤ.
ابو شیخ کو اپنا ڈیڈی جان تسلیم کر کے غیر مقلد بنو، اور کھل کر، یعنی آپ اندازہ کریں ان لوگوں کی دیانتداری کا، اور یہ اس لیے ہم بیان کرنے کے پر مجبور ہیں۔ اوپر جو دو پٹے کر کے بیٹھتے ہیں بزرگ، دو پٹے والے، نیچے تسبیح، اوپر دو پٹا، اور شلوار گھٹنوں کے قریب، بات کرنی کوئی نہیں، 5 منٹ کے بعد بک بک کرنی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے، حالانکہ یہ پوری جہنم میں پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ جس کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابو شیخ کی سند کا دوسرا راوی، یہ صرف مولویوں کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ مولوی مسلمان ہو جائے۔ دوسرا راوی یہ ابو شیخ خود قابل بحث ہے، اور اس کے بعد عبد الرحمن بن احمد العارج اسی سند کا راوی ہے، عبد الرحمن بن احمد العارج، اور یہ راوی مجہول ہے، اور دنیا کے کسی ایک محدث نے آج تک اس کو ثقہ نہیں کہا۔ اگر کسی للڑ میں جرأت ہو تو 14 صدیوں میں سے کسی ایک محدث کا حوالہ دیجئے، ایک محدث ہو جس نے عبد الرحمن بن احمد العارج اس لنگڑے کو ثقہ کہا ہو۔ عبد الرحمن بن احمد العارج اور مولانا سرفراز نے خود لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں بنایا کہ ہم مجہول قسم کے راویوں کی روایت پر اپنے دین کی بنیاد رکھیں۔ تو میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں کہ یہ راوی مجہول ہے، اور 14 صدیوں میں کسی محدث نے اس کو ثقہ نہیں کہا۔ اگر کسی میں ہمت ہو تو بجائے گالیاں دینے کے ثقاہت کا حوالہ لاؤ کسی مسلم محدث سے۔ یہ تو علمی میدان ہے، اس میں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ عبد الرحمن بن احمد العارج اس راوی کی ثقاہت ائمہ اسماء الرجال سے ثابت کریں، پھر ہم دیکھیں کیا بنتا ہے۔ لیکن یاد رکھو قیامت تک ایسا کوئی حوالہ پیش نہیں کر سکتے۔ پھر اسی سند میں ایک راوی ہے ابو معاویہ، جس کو ماسٹر امین نے لکھا تجلیات صفدر میں۔ ماسٹر امین جو اس پارٹی کا حجت اللہ فی الارض اور زبدۃ المحدثین، باقی ساری لسی ہے، یہ ہے زبدۃ المحدثین، وہ زبدہ اور حجہ، وہ لکھ رہا ہے کہ ابو معاویہ یہ خبیث قسم کا رافضی تھا، خبیث قسم کا رافضی۔ اب خبیث قسم کے رافضیوں سے عقیدہ ثابت ہوگا، وہ خود لکھتا ہے، اور میں کہتا ہوں یہ تو خیر اس نے جھوٹ بولا۔ البتہ ابو معاویہ یہ مدلس ہے، اور ضابطہ ہے محدثین کا کہ مدلس کا انعنا یہ روایت کے رد کے لیے کافی ہے، اور جہاں مدلس کا انعنا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جہاں راوی ہے آمش، وہ بھی مدلس ہے، اور جہاں پر بھی ان روایت سماع کا کوئی لفظ نہیں، انعنت المدلس ہے۔ تو یہ 4 علتیں خود ابو شیخ ہی غیر معتبر، عبد الرحمن بن احمد العارج یہ مجہول، ابو معاویہ مدلس، آمش مدلس، اور غیر صحیحین میں یہ تدلیس جس کو خود ان کے بڑے لکھ گئے کہ روایت مردود ہوتی ہے، تو کم از کم اپنے مرنے کا بھی فکر کرنا چاہیے۔ ان روایتوں کو لے کر لوگوں کے سامنے پھرنا اور ان کو کہنا کہ عقیدہ ثابت ہوگی، یا ایسی روایات سے عقیدہ ثابت کرنا یہ اس آدمی کا کام ہے جس کے دل میں نہ اللہ کا خوف ہو اور نہ آخرت کی فکر ہو۔ ایسی جھوٹی اور من گھڑت روایتیں، اور وہ بھی علامہ ابن عبد الہادی نے صاف لکھا
کہ یہ جو ابو معاویہ وغیرہ کی روایت ابو شیخ والی یہ خطا فاحشن، یہ واضح غلطی ہے، اصل روایت وہی محمد بن مروان والی ہے، اور 35 کے قریب محدث کہتے ہیں اس کا ایک ہی راوی وہی بے ایمان ہے، محمد بن مروان وہی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عقیدے کے لیے حدیث متواتر درکار ہے، برہان قطعی درکار ہے۔ یہاں تو خبر واحد صحیح ہو، بخاری مسلم میں ہو، اس سے بھی عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا جب تک وہ حدیث متواتر نہ ہو۔ اور متواتر کا معنی میں بتا چکا ہوں کہ تمام ائمہ کے نزدیک کم از کم تواتر کی حد ہے 10 صحابہ، 10 تابعی، 10 تبع تابعی، محدث تک 10 ہر زمانے میں موجود ہوں۔ اگر ایک راوی بھی کسی زمانے میں کم ہو گیا تو وہ روایت متواتر نہیں رہے گی اور عقائد کے باب میں حجت نہیں ہوگی۔ تو یہاں تو خبر واحد صحیح بھی کوئی نہیں، یہاں تو موضوع ضعیف، ساری موضوع اور ضعیف روایتیں یہ جمع کر کے اوپر عقیدے کا عنوان دے دیا۔ تو یہ مذہبی دنیا میں اس سے بڑا فراڈ اور مذہبی دہشت گردی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب ایک اور شبہ لائے، انہوں نے کہا ایک روایت آتی ہے ابو داؤد میں، یہ شکر ہے اب ابو داؤد میں آ گئے، یہ جو من صلی علیہ عند قبری ہے یہ پوری سیاہ ستہ میں نہیں ہے، یہ سب بارو بار لاہور۔ اب آگے ابو داؤد میں کہتے ہیں وہاں حدیث آتی ہے، ذرا بات سمجھنی ہے کہ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، جب بھی کوئی آدمی سلام پڑھتا ہے تو اللہ میری روح کو لوٹا دیتی، رد اللہ علی روحی، میری روح کو لوٹا دیتے ہیں، فَأَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے لوگوں کا دماغ خراب کرنے کے لیے اور طالب علموں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ یہ روایت آ گئی جناب ابو داؤد میں۔ تو ہمارا سوال ہے یہ ما من احدن میں عند القبر کا کہاں تذکرہ ہے؟ یہ کوئی رضا خانی پیش کرے تو ہم جواب دیں، کوئی رافضی پیش کرے تو ہم جواب دیں۔ تو اس للڑ سے پوچھو تو قائل ہے عند القبر کا یا عند الروضہ کا یا عند المسجد کا، تو وہاں کا قائل ہے، اور اس روایت میں عندہ کی بات ہی کوئی نہیں۔ یہ نکرہ تحت النفی، کوئی سلام پڑھے چاہے پاکستان سے چاہے ہندوستان سے، جہاں کوئی سلام کرے تو میری روح کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس روایت کو اگر خادم رضوی پیش کرے تو اس کا حق بنتا ہے، اس لیے کہ اس روایت میں عند القبر کی بات ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر سننے کی بات بھی کوئی نہیں ہے کہ میں سنتا ہوں، یہ بات بھی نہیں، عند القبر کی بات بھی نہیں۔ اس روایت کو لے کے دھوکہ دیتا ہے یہ للڑ۔ تو اس لیے یاد رکھو اس روایت کا راوی ہے یزید ابن عبداللہ ابن قسید، یزید ابن عبداللہ ابن قسید، اور یہ وہ راوی ہے جو حضرت ابو ہریرہ کا نام لیتا ہے روایت کے معاملہ میں، لیکن یہ حضرت ابو ہریرہ سے اس کی ملاقات ہی ثابت نہیں، یہ روایت منقطع۔ اور یزید ابن عبداللہ ابن قسید یہ راوی یہ خود ضعیف۔ امام ابن تیمیہ کا قول جلاء الافہام میں حافظ ابن القیم نے لکھا سألت شیخنا، میں نے اس روایت کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے پوچھا کہ یہ روایت کیسی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ فیہ یزید ابن عبداللہ ابن قسید، اس میں یزید بن عبداللہ بن قسید راوی ہے، ما کان ادرکہ،
اس نے حضرت ابو ہریرہ کا زمانہ ہی نہیں پایا۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ راوی جو بیان کر رہا ہے وہ بیان کس سے کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ کا اس نے زمانہ ہی نہیں پایا، تو یہ بیان صحیح ہوگا؟ اس کو محدثین کہتے ہیں منقطع روایت، جو قطعاً کسی عمل میں بھی حجت نہیں بن سکتی۔ اور پھر اس روایت کے ظاہر کو دیکھو، جب کوئی سلام پڑھے تو میری روح لوٹا دی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں بھی آپ کی روح جسم میں نہیں ہوتی تھی، جب کوئی سلام پڑھتا تھا تو لوٹائی جاتی تھی۔ یعنی جس بے ایمان راوی نے یہ روایت گھڑی اسے اتنا بھی ہوش نہیں رہا گھڑنے میں کہ اس کو حدیث مانا جائے، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ جب آپ دنیا میں تھے تب بھی آپ کی روح جسم میں نہیں تھی، اور جب کوئی سلام پڑھتا تھا تو روح لوٹائی جاتی تھی۔ اب یہ اتنی بڑی تجاہل کہہ لو یا جہل مرکب، یہ اس راوی جھوٹے کے خیال میں بھی نہیں آیا کہ میں لفظ کیا گھڑ رہا ہوں۔ اور پھر قرآن کریم صاف فیصلہ ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ۔